وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دور اقتدار میں مزے لوٹے، ایک ایک فون کال کے اوپر پارٹی کو اور سیاست کو ایسے چھوڑتے گئے. ان لوگوں کو شاید خان صاحب اس لیے کبھی معاف نہ کریں کہ ان لوگوں نے وہ راستہ بنوا دیا. یہ دنیا کا واحد ملک بن گیا جہاں پہ اشتہاریوں کو، ملزموں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. نواز شریف صاحب 4 سال سے بگوڑا تھے اور یہی نظام ان کو لایا، اس کو اتکڑی تک نہیں لگائی گئی. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا سوچوں، عارف الوی خان کے ساتھ کھڑا رہا کہ دھوکہ دے گی. لیکن دھمکیوں سے ڈر کے حضرت نے جو کیا. کیا یہ سچ ہے کہ خان صاحب کو اعلیٰ عہدیداروں نے جیل کے اندر ملاقاتیں کی ہیں؟ یہ جو اعلیٰ عہدیدار کا لفظ آپ نے استعمال کیا، ایک جرنلسٹ کو تو آپ نے پہلے ہی اٹھوا چکے ہیں، مجھے بھی اٹھوانا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج بڑے عرصے کے بعد میری اپنے ایک دوست سے ملاقات ہوئی. ایکچولی کل رات کو ہوئی تھی، پھر آج دوپہر کو ہوئی، اور انہوں نے میرے مشکل وقت میں بڑا میرا ساتھ دیا تھا. تو یہ ہماری روایت نہیں ہے کہ جو دوست ہو جس نے مشکل ٹائم پہ ساتھ دیا ہو اس کو انسان چھوڑ دے. تو آج مل کر ان سے بڑی مجھے خوشی ہوئی، اور ان کی جو کلیئرٹی ہے وہ تو ہمیشہ اس نے مجھے امپریس کیا. شیر افضل مروت اب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اب ایک بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں اور ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی. اور آج انہوں نے مجھے کئی باتیں بتائی جو میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے منہ سے کریں، اور میں خود سے وہ رپورٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر اس میں آپ سمجھیں کوئی نہ کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے گا. تو یہ امانت ہے ان کی. شیر افضل مروت، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. آج بڑے عرصے کے بعد ہمارا وہ کتنے سال پرانا وعدہ تھا کھانا کھانے کا، وہ بھی پورا ہو گیا، اور ایک ساتھ کھانے کا، اور اچھا وقت بھی. آپ نے میرا اصول توڑوا دیا کہ آپ نے میرے شہر میں مجھے مہمان بنا دیا، جبکہ میں نے کافی عرصہ آپ کو گزارش کی تھی کہ ایک ٹائم جو ہے لنچ یا ڈنر میرے ساتھ کریں. بہرحال آپ کے ساتھ تعلقات ہی اتنے. میں نے آپ کو شناختی کارڈ کا کہہ دیا تھا، آپ دیکھ لیں. نہیں، آپ کی بات درست ہے، آپ کی اب بات درست ہے. شناختی کارڈ میں آپ کی عمر چھوٹی ہے تو اب آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. لازمان جی، میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے. آپ کی مہربانی، محبت ہے. شیر افضل مروت، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں پہ ابھی تک تنگیاں چل رہی ہیں، آپ کے ساتھی ابھی تک اندر ہیں، جو باہر ہیں ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب اندر جائیں گے یا کس کیس میں اندر جائیں گے. اور اب یعنی ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ جو بھی آپ کی حمایت کرتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے. تو کب آپ کی حمایت میں ٹویٹر میں لوگ آتے ہیں تو ٹویٹر بند ہو جاتا ہے. یار آپ کی وجہ سے کتنی بے چینی ہے پورے ملک میں، یہ کب ٹھیک ہوگا؟ آپ لوگ کب ذرا ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے لیے؟ مبشر صاحب، گزارش یہ ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے اور وہ یوں ہے کہ الحر حر ومن یسعد در. انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے، اور یہ جبلی فطری طور پہ انسان جو ہے وہ اپنی آزادی پہ، اپنے حقوق پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چاہے وقت یا حالات جو ہیں ان کو چینز میں باندھ دے، جیلوں میں جو ہیں ان کو بندی بنا دے. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے گزشتہ 2 سالوں سے، ان 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بالخصوص اور عوام پاکستان نے جو چیزیں بھگتی ہیں اور جو ہمارے ساتھ اتنے لارج سکیل پہ ہوا، وہ صرف اور صرف پاکستان کی اندرونی طاقتوں کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ اقوامی سازش تھی. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا عمل پورے پاکستان کے ساتھ ہو اور یہ ایزیوم یا فرض کیا جائے کہ جی یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ داخلی مسائل کی وجہ سے ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں خان صاحب کے ان 3 باتوں کی قیمت ادا کر رہی ہیں. ایک، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ اٹھایا اور بار بار کہا. دوسری جو بات ہے، انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. اور تیسری جو چیز ہیں جو ہمیں اس مقام یا نہج پہ لائی ہیں، وہ ہیں خان صاحب کے حقیقی آزادی کا نعرہ. اس پہ جو ہیں بین الاقوامی قوتوں نے، بالخصوص یونائٹڈ اسٹیٹس نے
سائفر سے یہ کہانی شروع کی اور بعد کے واقعات بتاتے ہیں کہ کس طرح باجوہ جو ہیں وہ اعلی کار بنا اور انہوں نے جو ہیں پاکستان کی سالمیت کو اپنے معاشی فائدے کے لیے، ذاتی پرسنل گین کے لیے اس نے داؤ پہ لگایا۔ پھر جو ہوا، جس طرح پی ڈی ایم کو لایا گیا، جس طرح خان کو اٹھایا گیا، اور پی ڈی ایم کے آتے ہی جو جتنی نادیدہ قوتیں تھی اور جتنی ویزیبل طاقتیں تھی، سب نے مل کے ایک ایسے نظام کو جنم دیا جو پہلے پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نظام میں ہر اکائی جو ہیں ان کا اپنا ایک علیحدہ سفیر ہے۔ مانٹسک کی وہ تیوری سپریشن آف پاور ہمارے پاکستان کے عمرانی معاہدہ 1973 کے تحت ٹرائیکاٹمی کا کنسپٹ دیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ اور تمام دیگر ادارے سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ ایسی حالت میں فریاد کرتے ہیں، عدلیہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ فریاد کی جگہ بھی ہم سے چھین لی گئی۔ اس کے بعد جو رئے سئے ادارے تھے، الیکشن کمیشن تھا، بیوروکریسی تھی، پولیس، سارے سرنگو ہوئے اور پھر ایک طرف نظام تھا اور ایک طرف ہم تھے، اور اس لڑائی میں ہم نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ ڈر خوف کو ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ڈر اس طرح پھیلایا گیا کہ کوئی جرت ہی نہ کر سکے باہر نکلنے کی، پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کی یا نعرہ لگانے کی، کیونکہ لوگ پکڑے جاتے تھے، عدالتیں چھوڑ دیتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی یقینی بنایا کہ اگر عدالتیں کسی کو چھوڑے بھی تو وہ رہا نہ ہو۔ جیلوں کے سامنے سے علی محمد خان کو 14 دفعہ گرفتار کیا گیا، اسی طرح شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا، علی امین خان گنڈپور کو پورے چاروں صوبوں میں پھرایا گیا، ایک کیس میں ضمانت تو دوسرے تانے نے لیا تو تیسرے صوبے نے، اور یہ عمل جو ہیں ہمارے تمام قیادت کے ساتھ جو ہیں روا رکھا گیا۔ پھر چادر چار دیواری کا تقدس بھی انتہائی جبر اور فستائیت کے انداز میں پامال کیا گیا، لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے لیڈروں کو بٹھایا گیا، اور اس پورے کام کو یقینی بنانے کے لیے میڈیا کو جو ہے اس کو بھی لگام ڈالی گئی۔ واحد جو ہماری آواز کوئی پہنچا سکتا تھا وہ تھی سوشل میڈیا، اور اسی سوشل میڈیا کے توسط سے پاکستانیوں کو اس ظلم جبر کے ہر کاری وار کا پتہ چلتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف نظام رہا، دوسری طرف پاکستانیوں کی نفرت تھی، اور وہ نفرت جو ہیں جب الیکشن آیا اور الیکشن کے ساتھ ہی خان کے یک کے بعد دیگرے سزایابیاں اور پھر امیدواروں کا اغوا، کاغذات چھیننا، کنونشن نہ کرنے دینا، جلسے نہ کرنے دینا، جھنڈا نہ اٹھانا، جب 8 فروری کو قوم گئی تو قوم نے نفرت کا ووٹ دیا۔ ان سے نفرت کا ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پڑا، کیونکہ خان نے جو سب سے بہترین کام کیا ہے وہ انہوں نے پاکستانی قوم کو شعور دیا۔ اسی شعور کے بلبوتے پر اور ان چیزوں کو دیکھ کے 8 فروری کو جو فیصلہ آیا، پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ 8 فروری کے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو بھی جو ہے انہوں نے پلان بی کے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ جی کسی حالت میں چونکہ عمران خان یا ان کی پارٹی کو نہیں آنا ہے، تو فارم 47 کے ذریعے انہوں نے پھر یہ مینڈیٹ، ہماری 182 سیٹیں جو ہیں وہ ہم جیت چکے ہیں فارم 45 پہ، پنجاب کی حکومت ہماری آئی ہوئی ہے، اور ہماری کراچی میں 17 سیٹیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ایم کیو ایم سے ہم جیت چکے ہیں۔ 6,000 اور 10,000 امیدواروں نے ووٹ لیا، عوام نے ان کو رد کیا ہوا ہے، لیکن ایم کیو ایم جیسے پارٹی کو بھی صرف پاکستان تحریک انصاف کی عددی اکثریت کو کم کرنے کے لیے ان کو دی، یہ ہمارے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں دی گئی، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دی گئی سندھ میں، کچھ سیٹیں جو رہ گئی وہ پیپل پارٹی کو دی گئی۔ تو یوں
پاکستان میں پھر انہوں نے کہا جی کہ حکومتیں بھی بن گئی ہیں، اب آج وزراء نے بھی حلف لے لیا۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب نگران حکومتیں تھی تو ہم چیختے تھے کہ یہ ان کی حکومت ہے، یہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے، تو یہ تردید کیا کرتے تھے۔ آج الیکشن کمیشن کے بنائے گئے جو وزیر اعلی پنجاب تھے وہ حضرت جناب علی وزیر داخلہ بنائے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس کا جواب دے یا حساب دے کہ کس کے کہنے پہ جو ہیں آپ نے، کیونکہ ان کو اب نوازا جا رہا ہے ان کاموں کی عوض جو انہوں نے نگران کیا۔ نگران حکومتوں کے 6 افراد جو ہیں وہ اس کابینہ کا حصہ ہیں، تو لہٰذا الیکشن کمیشن کی اہلیت پہ اور الیکشن کمیشن کے کردار پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، اور ہماری اس نیریٹو کی تائید ہوتی ہے۔ ہم بار بار کہتے تھے کہ یہ نگران نہیں ہے، یہ ان کے گماشتے ہیں، ان کے ہرکارے ہیں، اور انہی کی طفیل جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں۔ اپنا اب مروان صاحب بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ مختلف پریس کانفرنسز میں، ٹاکس میں، نہ صرف آپ بلکہ تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی کرتے رہے۔ میں آپ سے چند ڈیفرنٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو روکا نہیں تھا، اس لیے ٹوکا نہیں، کیونکہ جناب میرا اور آپ کا تعلق ہے وہ تعلق احترام کا ہے، تو میں آپ کو ٹوک نہیں سکتا بیچ میں۔ تو اب میں آپ سے کھول کر سوال کروں گا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دور اقتدار میں مزے لوٹے، چاہے کے پی کے ہو اور چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، اور انہوں نے کرپشن بھی کی ہے دبا کر، میں تو اس وقت بھی کہتا تھا ان کے متعلق، اور اس کی میں نے دشمنیاں بھی بھگتیں سارا کچھ، لیکن وہ لوگ ایک ایک فون کال کے اوپر پارٹی کو اور سیاست کو ایسے چھوڑتے گئے جیسے کوئی ایڈز کی بیماری ہے۔ اور جو نئے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بچیاں ہیں، میں تو بچیاں ہی کہوں گا، میری عمر کے مطابق تو بیٹیاں ہیں، وہ انہوں نے ایسے ایسے مارے کھائیں، ایسے ایسے ڈٹ گئے کہ ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے جو مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں یار، یہ ممی ڈیڈی پارٹی نہیں ہے، یہ جنون، یہ بلیو کرتے ہیں اس بات میں، چاہے غلط بلیف ہے چاہے صحیح بلیف ہے، لیکن بلیو کرتے ہیں۔ تو جو اصل تحریک انصاف ہے جس نے پاور انجوائے کی، وہ تو کہیں گم ہو گئی نا شیر افضل۔ میرا خیال یہ ہے کہ وقت اور حالات جو ہیں وہ انسانوں کی صحیح شبیہ جو ہیں وہ عوام کے سامنے بھی لاتا ہے، دوستوں کے سامنے بھی لاتا ہے، اور ان کے سامنے بھی لاتا ہے جو ان کے محسن ہوتے ہیں، جن کو خان صاحب یا پی ٹی آئی اپنے لیڈر یا قیادت سمجھتی تھی۔ میں چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد سے مئی 2022 میں کی ٹیم کا حصہ بن چکا تھا، تو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ان کو یک کے بعد دیگرے گھرتے ہوئے، ہمارا ساتھ چھوڑتے ہوئے، ان کے پیچھے محرکات، وجوہات، ہر ایک کا علم ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جب 9 مئی ہوا تو 11 تاریخ کو خان صاحب جو ہیں وہ اس کی رہائی کا آرڈر ہوا، اور 13، 14، 15، 16 یہ ہر رات خان صاحب جو ہیں اس کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ آج کون ٹوٹ رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ بڑا دکھ ہو رہا تھا ان کو اپنے سابقہ ساتھیوں کے جانے کا ابتدا میں، اور ہمیں بڑی خفت اور خفگی ہوتی تھی جب ہم خان صاحب کو بتایا کرتے تھے کہ آج ابھی فلاں چلا گیا ہے اور فلاں چلا گیا ہے۔ تو 3-4 لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو 12، 13 اور 14 مئی کو گئے، اور یہ مثال کے طور پہ اسد عمر بھی تھے اس میں، مثال کے طور پہ اس میں فواد چودھری بھی تھے، پرویز خٹک بھی تھے، محمود خان بھی تھے۔ تو خان صاحب کی توقع ان سے بالکل نہیں تھی، ان کا خیال تھا کہ شاید این جنبد نہ جنبد گل محمد نہ جنبد، کہ یہ نہیں ہی۔ تو جب یہ لوگ چلے گئے اور 18 مئی کے بعد خان کا رویہ میں نے دیکھا، تو ان 6 دنوں میں خان صاحب نہ کہ صرف اس کو ہضم کر گئے تھے، بلکہ خان صاحب کے رویے میں یہ تبدیلی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے کہا
کہ اچھا ہیں اور بھی جائیں گے، اور تطہیر ہیں جو ہو رہی ہیں۔ البتہ ان لوگوں کو شاید خان صاحب اس لیے کبھی معاف نہ کریں کیونکہ بقول خان صاحب کے ان لوگوں نے وہ راستہ بنوا دیا۔ اگر یہ ابتدا میں ڈٹ جاتے اور انکار کر دیتے تو شاید ہماری قیادت جو ہے وہ اس بری طرح نہ ٹوٹتی۔ کیسے انکار کرتے ہیں شیر افضل؟ کچھ کا تو مجھے پتا ہے، آپ چاہتے ہیں تو میں نام لے دیتا ہوں آپ کے۔ ان کے لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلوں کے اندر نازیبا ان کی ویڈیوز تھیں، کچھ کے پیسے کھاتے ہوئے اور رشوتیں لینے کے پروف تھے، ایویڈنس تھے۔ انہوں نے تو ایک سیکنڈ میں جانا تھا۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو ہم سے گئے ان میں سے بیشتر جو تھے ان پہ ان کے حوالے سے شہادتیں تھی ویڈیوز کی، ان کو بلیک کیا گیا اور وہ تیار تھے ہونے کو، کوئی کرتا نہیں ہے، خود تیار تھے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی پھر اخلاقی طور پہ یا اپنے فیملی ٹائز کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ ترجیح دی۔ پھر خفت بھی ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس دور میں بنی تھی جب پی ٹی آئی خود اقتدار میں تھی، اور یہ کیا طرح زیادہ تر حصہ جو تھا وہ فیض صاحب کا تھا، جنرل فیض حمید۔ جی ہاں۔ وہ کیوں؟ وہ تو پی ٹی آئی کے ہمدرد تھے۔ یہ سامنے آئی اور یہ علم ہوا کہ یہ انہی کا دور تھا، تو پھر جو ہے وہ شاید اس پرسیپشن میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کسی وقت کو بلیک میل کر کے پارٹی پہ قبضہ کر لے، یہی ہوگا نا؟ میرا خیال شاید تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارے ہمدرد ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ باجوہ کے لیے کام کرتے تھے، اور باجوہ کے تمام ٹارگٹس کو جو ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا، اچیو کیا۔ ہمارا بن کے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، مس گائیڈ کیا، ناجائز لڑوایا، یہ بہت سارے یار اب صاحب ساروں کے متعلق آپ بات کریں گے، میں ابھی خٹک کے متعلق کروں، آپ باتیں کریں گے فواد کے متعلق، علی زیدی کے متعلق، محمود خان کے متعلق، لیکن آپ ہوں، خان صاحب ہوں، بشرا بیگم ہوں، آپ میں سے کوئی عثمان بزدار کا نام نہیں لیتا، آپ میں سے کوئی فرح گوگی کا نام نہیں لیتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ حالانکہ انہوں نے بھی چھوڑا، یہ بھی بھاگ گئے، دوڑ گئے، ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ عثمان بزدار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں تھا، وہ اس کا قد کاٹ تھا، اس کی جو سیاسی بصیرت تھی وہ شاید اس کو ساری عمر بھی لیڈر نہ بننے دے، اور وہ ایک فیل ان دا بلینکس تھا۔ جو خاتون کا آپ نے نام لیا وہ پی ٹی آئی سے وابستہ کبھی نہیں رہی ہے، وہ اس کا پی ٹی آئی کا نہ کوئی آفس ہولڈر تھی نہ آفس بیئرر تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خاتون کو نہ میں نے کبھی ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن اس پر ابھی تک جو کچھ بھی اس پہ لادا گیا ہے وہ سارے الزامات ہیں، تو اور میری جان عدالت میں آئے گا تو آگے ایویڈنس ہوگا نا، آپ کو بھی پتا ہے، آپ تو وکیل ہیں اتنے پائی کے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اب اس وکالت میں پہلے ہم کہتے تھے کہ جی قانون سے بھاگو مت، کیونکہ بھاگتا ہے قانون جو ہے ان کو ڈسون کرتا ہے۔ اب ان وقتوں نے، برے وقتوں نے اور قانون کی بے رخی نے مجھے یہ ایک سبق سکھا دیا ہے کہ جہاں پہ کلائنٹ کا مفاد یہ ڈیمانڈ کرے کہ نہ انصاف ہو رہا ہے نہ تفتیش ایمانداری سے ہو رہی ہے، تو پھر اسی میں خیر ہے کہ کلائنٹ کو بگاؤ۔ اور اب کیونکہ وکیل کے لیے تو جب ہمیں اعتقاد ہے کہ نہ تفتیشی نے اس کے ساتھ شرافت سے پیش آنا ہے، یہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ بنائے گئے یہ کوئی کیسز ہیں، تو ان کیسز میں جو لوگ بیرون ملک رہے، دیکھیں نا بہت سارے ہمارے لیڈر بیرون ملک رہے، اور جب یہ الیکشن ہونے کو تھے یا ہو گئے تو تب آئے۔
تو وہ لوگ کم از کم اس دور کی ظلم و جبر سے تو بچ گئے نا. اور اب عدالت میں ان کے اور ان میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے لاٹھیاں بھی کھائی، تکالیف بھی اٹھائی. تو لہٰذا اب، اور یہ میرا خیال ہے کہ قانون میں بھی اب اس چیز کو ایکنالج ہونا پڑے گا کہ اگر قانوناً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی خیر بھی اسی میں ہے کہ آپ بھاگیں. اور قانون جو ہے وہ اب اس کو ایکنالج کر چکا ہے، کیونکہ کوئی ان کے ساتھ ان لوگوں کو یہ سزا نہیں دی گئی کہ آپ باغی کیوں تھے. ان کے ساتھ اس بنیاد پہ کوئی تفریق نہیں ہوئی ہے. اس لیے لا نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ایسے حالات میں باغا جانا جو ہیں وہ بھی قرین عین انصاف کے مطابق ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انصاف ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے کہ خان صاحب اندر ہیں اور تمام ان کے وکیل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں، یا وہ عیش کر رہے ہیں، یا ان کے ٹک ٹاکس چل رہے ہیں، یا ان کی آمدنیاں ہو رہی ہیں. یعنی یہ وکیل ایسے ہیں کہ جو 2 مہینے خان کی اپیل بھی نہیں فائل کرتے توشہ خانہ میں یا کسی اور میں. تو میں کیسے مان لوں کہ سارے آپ لوگ وکیل جو ہیں وہ اپنے لیڈر سے سنسیئر ہیں؟ مبشر صاحب، یہ بڑا کمپلیکس کویسچن ہے. میں خان صاحب کا تقریباً 30 سے 35 کیسز میں وکیل رہا ہوں. بہت سارے کیس کیے، اور ابھی بھی پچھلے 10-15 دنوں میں بھی میں نے کچھ کیسز خان صاحب کے لیے فائل کیے ہائی کورٹس میں. خان صاحب کے ساتھ جو عمل روا رکھا گیا پاکستان میں کہیں پر جو ہے کوئی ایسا تھانہ شاید اب رہی نہیں گیا، کیونکہ 202 سے زیادہ کیسز میں اب خان صاحب جو ہیں نامزد ہو چکے ہیں. لیکن جو مین کیسز ہیں بقایا ہیں، ایسے کیسز ہیں جن کو ہم کچرا کہتے ہیں، اور جو 10-12 یا 8-10 کیسز ہیں جن میں یہ دڑا دڑ سزائے دلوا گئے اور کچھ ابھی پینڈنگ بھی ہیں. ان کیسز کے حوالے سے میری جو اسٹریٹجی تھی یا میری جو اپروچ تھی اس کے ساتھ کسی وقت میں اتفاق نہیں کیا گیا. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو رویہ تھا یا ہماری جو اپروچ تھی عدالتوں کی طرف، وہ ٹپیکلی پروفیشنل تھی. ہمارے خواجہ عارف صاحب خان صاحب کے وکیل تھے توشہ خانہ کیس میں، پہلا کیس جس میں ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت. یار وہ فوجداری کے وکیل نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا. آپ میں اب کیا باتیں کروں؟ میں نام لے کے میں کچھ کہوں گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا. میں آپ کو ایک عرض کروں، وکیل ہی نہیں ہے وہ کیسے کر سکتا اس کیس کو؟ میرا خیال نہیں یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں کہ جو عدالت کر رہی تھی یا جو ہو رہا تھا ٹرائل کے دوران، خان صاحب اس وقت نہیں تھے. تو رات کو ہم جب زوم کی میٹنگ پہ بیٹھ جاتے تھے یا بنی گالا میں بیٹھا کرتے تھے تو یہ بات میری طرف سے ہمیشہ ہوتی تھی کہ ہم کورٹس کو صحیح اپروچ نہیں کر رہے ہیں. یہی میں اب میں آپ کو ایک مثال دوں. ہوا یہ کہ جب یہ توشہ خانہ کیس چل رہا تھا تو توشہ خانہ کیس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹرائل جج سے ہم عدم اعتماد کی موشن اس کے خلاف دائر کرتے ہیں، پٹیشن دائر کرتے ہیں تاکہ یہ کیس ان سے تبدیل ہو جائے. وہ درخواست مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ درخواست 3 مئی کو دائر ہوئی، 3 مئی کو، اور 3 مئی کو دائر کی گئی اس درخواست کا فیصلہ جو تھا ہائی کورٹ نے 4 اگست کو کیا. یعنی کہ خان صاحب کو 5 اگست کو سزا ہوئی تو 4 اگست تک جو ہے وہ درخواست فیصلہ نہ کروائی جا سکی. زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا نا کہ ہائی کورٹ اس درخواست کو خارج کرتی تھی. یہ 1 ہفتے میں بھی ممکن. آپ کو کہتے کھڑے ہو کے کہ جی آپ پہ مجھے فیتھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ریکلوز کر لیتے. اس جج صاحب کو ہم نے کہا، ٹرائل جج صاحب کو، اس نے کہا میں ریکلوز نہیں کرتا ہوں. ہم نے ہائی کی تحریری درخواست دی چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ بھی ریکلوز کر لیں. انہوں نے بھی وہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ
یاد ہے میرے ساتھ جواد خواجہ صاحب نے بھی ریکلوز نہیں کیا تھا. یہ ہمارے جج کرتے ہیں اس ملک میں ایسا. میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ یہ آئین میں یہ سکم ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ عدالتوں کے جج جو ہیں وہ اگر خود کسی کیس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے ہیں تو پھر پاکستانی لٹیگنٹ یا شہری کے پاس کوئی بھی لیگل ریمیڈی نہیں ہے. آپ اس جج کے رحم و کرم پہ ہیں. تو لہٰذا بہت سے کامن لا جورسڈکشن میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کے خلاف ریمیڈیز اویلیبل ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ میں بھی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان واقعات حالات نے ہمیں سمجھا امریکہ دیا. میں دو نمبری ہوتی نہیں ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے. آئی ایم سوری، میں کنٹیمپٹ والی باتیں کر رہا ہوں، بٹ آئی ایم سوری. میرا خیال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر وقت آیا تو ہم یہ ریمیڈی اور اس کے علاوہ عدالتی نظام کی تصحیح کے لیے ہمارے ذہن میں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پہ لوگوں کے کیسز ہی نہیں لگتے ہیں کیونکہ اوور برڈنڈ ہیں، اور پھر کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹس بھی ادھر جاتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل اختیار، اپیلٹ اختیار، سول اپیل اختیار، کرمنل اپیل اختیار، اوریجنل جورسڈکشن، ان تمام اختیارات نے مل کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مجسمہ اختیارات بنا دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک ادارہ اتنا با اختیار ہو کہ جو جس طریقے سے وہ مناسب سمجھیں وہ اسی کو انصاف کہیں. تازہ ترین مثال ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی سپریم کورٹ کہ اس کیے ہوئے عمل کو آج 1979 اور اب 2024 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. تو لہذا اگر اتنی با اختیار نہ ہوتی تو شاید بھٹو کو بھی انصاف ہوتا. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ بنائی جائے پاکستان کی، اور جو سول اور کرمنل اپیل کورٹ ہیں، جس طرح یو کے میں بھی اس طرح کا نظام ہے، فرانس میں ہے، تاکہ جو اختیارات ہیں اور بہت سارے دیگر اداروں میں بھی اختیارات کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. اچھا آپ دیکھیں نا، لیکن ایسے بھی تو ہے نا کہ کچھ ججز ہیں جو صرف آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، جو کورٹ میں دیکھتے ہیں ملزم کو کہہ دیتے ہیں گڈ ٹو سی یو، اور پھر جس کا جو دل کرتا ہے وہ پشاور ہائی کورٹ چلا جاتا ہے اور اپنے فیور کی ججمنٹ بھی لے آتا ہے وہاں سے ہی. مربت صاحب ہم یہ بھی باتیں بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، جہاں آپ کے خلاف ہوا ہے، میں مانتا ہوں ہوا ہے، تو وہاں آپ کے فیور میں تو بڑی باتیں ہوئی ہیں نا، وہ نہیں آپ لوگ مانتے. اچھا میں اب آپ کو عرض کروں نا، یہ نون کا بیانیہ ہے جو ابھی آپ نے بات کی نا، نون یہ باتیں کرتی رہی ہیں. اب گڈ ٹو سی یو سے آپ ذرا تھوڑا سا اس کا بنظر عمیق جائزہ لیں. یہی بند انہوں نے رات کو عدالت لگائی اور رات کو عدالت لگا کے ہمیں مجبور کیا کہ اقتدار چھوڑے. اگر ان کی عدالت نہ لگتی تو عدم اعتماد کی تحریک جو تھی یا ان کا جو خواب تھا وہ پورا ہونا نہیں تھا. اور رات کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اسی رات لگی. پھر آپ دیکھیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ پی ایم ایل این نے بڑی ایک کامیاب اسٹریٹجی اپنائی. انہوں نے کیا کیا، اس کو ڈائریکٹ ایکیوز کیا، پردہ سرائیاں، الزام تراشیاں کی، ساتھی جج اس پہ کی. اس کا ایک خاطر خواہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ ڈیفنس پہ آ گئے، بجائے اس کے حل تھا کہ یہ کنٹمپٹ کی جورسڈکشن ایزیوم کرتے. جناب علی یہ خاموش رہے، پھر دھرنے تک نوبت آئی، مولانا صاحب دھرنا لے کر ریلی لے کر چلے گئے، جو زبان سپریم کورٹ کے لیے استعمال ہوئی. اب آپ عمر عطا بندیال صاحب کے دور کی ایک نیکی بتا دیں، ایک نیکی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے کی ہو، اور میں 10 ایسے کام بتا سکتا ہوں جو جس نے ہماری بہتری میں کلیدی کردار ادا کیا. مثال کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا
کہ جی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ جی پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو جائیں، اور میرا خیال ہے کہ 14 مئی کی تاریخ تھی 2022 کی نہیں، یہ کے پی الیکشن۔ نہیں کہا، اپنا پنجاب کا تھا، کے پی انہوں نے کہا تھا اپنے اس کے مطابق کر لیں، اب یہی تو ڈسپیوٹ تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اس کے بعد بھی بندیال صاحب چیف جسٹس رہے، لیکن جس دن یہ ابھی 9 مئی نہیں آئے، 1 سال بعد 9 مئی آتی ہے، لیکن اس فیصلے کو جس بے دردی کے ساتھ پامال کیا گورنمنٹ نے، اور اس روز سے بے توقیری شروع ہوئی عدالتوں کی بھی اور رول آف لا کی بھی۔ نہ پھر سپریم کورٹ کا جب یہ حشر ہوا تو پھر تو ہائی کورٹ جو تھے انہوں نے تو بالکل ہی ان کی حالت دیکھ کے بعد میں جو واقعات ہوئے تو اس نے قانون کی حکمرانی کی پامالی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرانا، یہ اس وقت کی چیف جسٹس آف شیر پاکستان افریدی جان، وہ فیصلے دیکھے نا کہ جہاں پہ جی 10 اراکین کو کہا کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا، اور ووٹ نہ دینے کے باوجود ان کو نااہل بھی کر دینا اور ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہ ہونا، یار یہ جرم ہوا نہیں اور مجرم بنا کے سزا دے دی گئی، یہ بھی تو لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا نا۔ میری گزارش آپ سن لیں، میں اب گڈ ٹو سی پہ میں بات کرتا ہوں، پھر لاہور ہائی کورٹ کی اس کا جواب دیتا ہوں۔ گڈ ٹو سی کیا تھا؟ گڈ ٹو سی یہ تھا، ایک تو بندیال صاحب کا آپ کو یہ علم ضرور ہوگا کہ وہ عدالت میں جو ہیں زیادہ کرٹیس، ہمیشہ اپنی لائف میں کرٹیس رہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کلام ہوتے رہے، یہ نہیں تھا کہ خان اسپیسیفک تھے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے خان کی رہائی کا آرڈر کیا، اس میں وہ اکیلے نہیں تھے، اس میں اطہر من اللہ صاحب بھی تھے ان کے ساتھ، اور سندھ کے جو جسٹس صاحب ہیں وہ بھی۔ خان گرفتار ہوتا ہے ہائی کورٹ کی پریمیسز سے، رینجر گرفتار کرتی ہیں جب وہ آیا ہوا ہے ایک لیگل ریمیڈی کے لیے، اور ایکسس ٹو جسٹس ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ بنیادی حق ہے۔ کیوں کر کسی شخص کو قانون کی حق تک رسائی سے محروم کرنے کے لیے اس طرح جس انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا، رینجر نے جن کا کوئی گرفتاری سے کوئی کام نہیں ہے، نہ کبھی انہوں نے کسی سیاستدان کو گرفتار کیا، یہ پولیس کا کام ہے۔ اور اس کے بعد عدالتوں کے متعدد فیصلہ جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انصاف کے لیے راستے میں بھی جا رہا ہو تو اس کی گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، ایک نیب کا یہ جو جسٹس قیوم مرحوم صاحب ہیں، وہ اس وقت اٹارنی جنرل تھے، اور اس زمانے میں بابر اعوان صاحب، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اپنے کلائنٹ کو لے کر گئے تو سپریم کورٹ کے پارکنگ لاٹ سے ان کو اٹھا لیا گیا، نیب کا کیس تھا، نیب نے اٹھایا، تو اس شخص کو اسی انداز میں چھوڑا گیا جو ریلیف خان صاحب کو دی گئی۔ اور اگر سپریم کورٹ یہ نہ کرتی اور سپریم کورٹ یہ کہتی کہ یہ درست ہیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ اتنا ڈیمیجنگ ہوتا، یہ اتنا خطرناک فیل ہوتا کہ اس کے بعد اداروں، پولیس، بیوروکریسی، ان کے آگے کوئی مائی کلال بند نہیں سکتا تھا۔ یعنی آپ کو بنیادی انسانی حق، قانون کی انصاف کے حصول تک رسائی کا حق، یہ کسی جورسڈکشن میں، کسی مہذب معاشرے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا وہ ایک جائز ریلیف تھی، اور اس میں صرف بندیال صاحب نہیں تھے، ہمارے بڑے لرنڈ جج ہمارے اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ تو لہذا گڈ ٹو سی اور ریلیز یہ حق بنتا تھا عمران خان کا۔ اب آگے آ جاتے ہیں پشاور ہائی کورٹ پہ۔ لاہور ہائی کورٹ نہیں، پہلے پشاور ہائی کورٹ کا کہا نا کہ وہاں پشاور پہ کر آپ لیں۔ کو، تو ہمیں کیا ہمیں ریلیف ملی ہے پشاور ہائی کورٹ میں کہ بلہ ہمارا واپس کیا گیا۔ بلہ ہم اس ابھی لیے آپ گئے، کو پشاور ہائی کورٹ بغیر کسی وجہ کے ریزرو سیٹیں بھی دے دے گا کے پی کے میں، مجھے تو لگ رہا میں آپ کو ایک عرض کروں، ہے۔ یہ اب آپ کا دوسرا ذیلی سوال آ گیا، پہلے سوال کا جواب دوں۔ جب بلہ ہم سے تو بلے اس بنیاد پہ لیا گیا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن چمکنی کے گاؤں میں پاکستان تحریک انصاف نے کرائے میں
بیرسٹر گور اور عمر ایوب خان جو ہیں اعلیٰ ترتیب چیئرمین اور سیکرٹری جنرل بنے، وہ پشاور کی جوریسڈکشن میں ہوئے تھے، تو ہم پشاور ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے ہمیں بھلا دیا۔ کن گراؤنڈ پہ دیا؟ آرٹیکل 17 یعنی آئین کا آرٹیکل ہے، اور وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی بھی پارٹی سے یہ حق نہیں چھینا جا سکتا ہے ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ۔ پاکستان میں کسی پارٹی سے کوئی نشان نہیں چھینا گیا، صرف ہم سے چھینا گیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا ڈویژن بینچ 2 جج صاحبان نے، اور پھر اس فیصلے کو جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے پارٹی بنی ہوئی ہے، اور انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور پھر سپریم کورٹ نے یہ حکم صادر کیا کہ بغیر بلے کے یہ جائیں، تو لہٰذا ہم سے بلہ سپریم کورٹ نے چھینا، اور اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ عمر صاحب، کیا آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے؟ اب تو کیونکہ آ گیا تو میں اس پہ کرٹیسائز کر سکتا ہوں۔ یہ دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جہاں پہ اشتہاریوں کو، مفروروں کو، ملزموں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ یہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا نا، نواز شریف صاحب 4 سال سے بگوڑا تھے، اور یہی نظام ان کو لایا، اس کو ہتھکڑی تک نہیں لگائی گئی۔ یہ ایک نیا قانون بنا دیا گیا مفروروں کے لیے۔ مفرور جو ہیں وہ بیل میں جہاں پہ یہ سزا یافتہ ہو، ایک تو اس طرح کی ضمانت ہو نا کہ آپ ابھی تک پیش ہی نہیں ہوئے ہیں اور آپ مفرور ہوتے ہیں، اور ایک اس طرح کا کیس ہو جس طرح نواز شریف کے کیس تھے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں سزا یافتہ تھے کیسز میں، اور عدالت کی رعایت پہ یہ بیرون ملک گئے تھے۔ بھیجا تو آپ کی حکومت نے تھا نا، عمران خان وزیر اعظم تھے، بزدار وزیر اعلیٰ تھے نا، کسی اور کو کیا بلیم کرنا؟ میں آپ کو عرض کروں، نواز شریف نے بیسیکلی ڈیل کی ہوئی تھی بھاجپا کے ساتھ، اور اس ڈیل کے تو فیل جو ہیں گئے۔ بعد میں اس نے ریوارڈ دیا جب بھاجپا کا ایکسٹینشن کا میٹر آیا۔ یہ 2019 میں گئے اور بھاجپا کا ایکسٹینشن آیا تو نون ان کے ساتھ کڑی ہو گئی، تو لہٰذا یہ ڈیل ان کی بھاجپا کے ساتھ تھی۔ سر ایک سیکنڈ، جو سائن کرنے والی اتھارٹی ہے وہ تو چیف ایگزیکٹو ہے نا؟ نہیں، انہوں نے تو یہ کام عدالتوں کے ذریعے کروا دیا۔ جو بھی ہے، اور عدالت نے کون سا اپنا 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ لے لیا یار؟ پھر آپ مجھے کہتے ہیں عدالت کی عزت کرو۔ میرا خیال ہے کہ ہماری خودی، ہماری حمیت، ہماری غیرت اب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو اپنے فرائض کی انجام دہی میں بددیانتی کا ارتکاب کرتا ہے، طرفداری کرتا ہے، بدنیتی سے اس کام کی ادائیگی کرتا ہے، ایسے لوگ کسی بھی منصب پہ بیٹھے ہو عزت کے حقدار نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں تو عزت کرنے پہ مجبور ہوں ایسے لوگوں کی جیسے ریحانہ ڈار ہیں، ہماری والدہ کے برابر ہیں، والدہ ہی ہیں، کہ وہ جیتے یا نہ جیتے ہیں الیکشن، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ڈھڑلے سے کھڑی تو ہیں۔ جیسے عمر چیمہ ہے کہ وہ جیل میں ہے اور وہ بیچارے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا ساری اس سیاست کا، لیکن وہ کھڑا ہے، بہرحال اصولوں پہ اپنے کھڑا ہے۔ میں تو ایسے لوگوں کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں، اور ایسے بگوڑوں کی نہیں کہ جو یوں کر کے بھاگے ہیں تاکہ جو 100 ملین ڈالر کھائے ہوئے ہیں وہ ہضم ہو جائے کسی طرح اور وہ لیجٹمیٹ ہو جائے۔ دیکھیں، ریحانہ ڈار صاحبہ جیت چکی ہے، خواجہ نہیں، وہ تو آصف۔ ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہے نا، میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، قطع نظر اس کے ان کی رسپیکٹ ہمارے دلوں میں رہے گی۔ بہت سارے لوگ اس کڑے دور میں ہیرو بن کے ہوئے۔ میں آپ آج جب تعارف کرایا تو آپ کو تو یاد ہے، میں تو آپ کے سامنے 7-8 سال تک تو آپ کے کیسز میں وکیل رہا، اور آپ کو یاد ہے میرا مزاج ہی ایسا ہے، اور میں چیز جو برے وقت میں بھی یہی رہا جو میں تھا۔ میں آپ کو عرض کروں، خان کے ساتھ کھڑا رہنے پہ اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہنے پہ آج مجھ جیسے ناچیز کو لوگ جدھر دیکھتے ہیں وہاں پہ تھوڑی دیر میں مجمع بن جاتا ہے۔ جو عزت اللہ نے دی یہ میں نے کبھی مانگی نہیں تھی، نہ میں نے اس کا سوچا تھا۔ اب آپ میرا تقابلی جائزہ کرائیں پرویز خٹک سے، علی زیدی کے ساتھ کرائیں،
وہ چوہان کے ساتھ کرائیں. میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ میں آپ کا مقابلہ کیوں کروں؟ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، جنہوں نے ان کو چھوڑا ان کو عوام نے اور پھر خدا نے کیا حشر کیا. اور جو خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک نام بتا دیں جو خان کے ساتھ کھڑا رہا ہو اور وہ عزت اور تکریم اور پاکستانیوں کی فیور کا جو ہے وہ توجہ نہ بنا ہو. دیکھیے اب یہاں پہ ایک ڈسپیوٹ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا سوچوں. عارف الوی خان کے ساتھ کھڑا رہا کہ دھوکہ دے گیا؟ میری ذاتی رائے ہے، اور چونکہ میری خان صاحب کے ساتھ عارف الوی صاحب کے موضوع پہ کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے، میں بڑا سیفلی یہ کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ خان صاحب کی نظر میں بھی عارف الوی اپنا اعتماد کھو چکے ہیں بہت پہلے. جب یہ حج پہ گئے اور اس دور کا اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ڈی ایم کی حکومت نے اس وقت کے چیئرمین سینٹ کے ذریعے جو قائم مقام صدر بنا، وہ قانون سازیاں کرائی جن کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں خمیازہ. پھر انہوں نے جو سب سے پرائم اس کی ڈیوٹی تھی وہ تھی الیکشن کمیشن کو تاریخ دینا. انہوں نے کیا جو یہ ظلم کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی، آئین کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی، انہوں نے اپنے اس عہدے سے، اس منصب سے انحراف کرتے ہوئے، اور انگریزی کا ایک ورڈ ہے شرک، اپنی ڈیوٹی کو شرک کرتے ہوئے SHIRK، انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ جی آپ تاریخ مقرر کر دیں. اس سے بڑی انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا میں نے اسی دن جس دن انہوں نے یہ کام کیا، میں نے میڈیا پہ بولا تھا. خان صاحب سے دوسرے تیسرے دن ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے اس کی تائید کی، اور خان صاحب نے جو ہے ان کے لیے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. کا کیڑا نکالنے والا ڈاکٹر جو ہے یہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. دیکھیں آج میں نے کہیں اس کا انٹرویو دیکھا کراچی میں، گھر میں بیٹھ کے وہ اب قانون کی باتیں کر رہا ہے. اللہ کے بندے، جب آپ اس منصب پہ فائز تھے اور جب آپ عزت بھی کما سکتے تھے، امر بھی ہو سکتے تھے اپنی پارٹی کے ساتھ اور عوام پاکستان کے ساتھ وفاداری پہ، تب آپ نے جو ہے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. اور جبکہ صدر پاکستان کے منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آپ کو کوئی گھر سے اٹھا نہیں سکتا تھا، کوئی آپ کو مار پیٹ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن دھمکیوں سے ڈر کے حضرت نے جو کیا، میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے لیے کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے دروازے پہ کوئی ویلکم کرے گا. اچھا جی، کیا پی ٹی آئی نے آفیشلی عادل راجہ اور حیدر مہدی کا بائیکاٹ کر دیا ہے کہ دبے لفظی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پہ ڈسکشن کی. یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی میں لے گیا، اور یہ معاملہ جو ہے خان صاحب کے نوٹس میں بھی آ چکا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اسد قیصر صاحب نے اس کا اعلان کیا، پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اگر پی ٹی آئی کا نام استعمال کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ ایڈوائس ہوئی ہے کہ ان سے دور رہیں، ان کو ان فالو کریں اور ان کی کسی مہم کا حصہ نہ بنیں. کیا یہ سچ ہے کہ خان صاحب کو اعلیٰ عہدیداروں نے جیل کے اندر ملاقاتیں کی ہیں؟ خان صاحب جو ہیں، خان صاحب کے ساتھ یہ جو اعلیٰ عہدیدار کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس نام اس لیے لیتا کہ ایک جرنلسٹ کو تو آپ نے پہلے ہی اٹھوا چکے ہیں، مجھے بھی اٹھوانا ہے. نہیں، میں اب یہ اٹھوایا جانا بھی اب روٹین ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہمیں ہر وقت مینٹلی فزیکلی خان صاحب کے ساتھ جو ہے کوشش ہوئی ہے کوئی بات چیت کی، اور یہ میں پہلے سے واضح الفاظ میں تردید کرتا آیا ہوں. انڈائریکٹلی بے شک جب وہ اٹک جیل میں تھے اور اس کے بعد جب اڈیالہ جیل ٹرانسفر ہوئے تو اس وقت جو ہے صدر الوی صاحب جو ہیں اور ایک لیڈر تھے، ایک وقت میں وزیر اطلاعات رہے تھے، محمد علی صاحب تھے یا اس طرح کچھ نام تھا، میرے ذہن سے محمد علی دورانی. ہاں دورانی صاحب.
درانی صاحب نے اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہا. بلکہ مزے کی بات آپ کو میں یہ بتا دوں، ابھی تازہ پرویز خٹک صاحب کا میسج آیا ہے کہ میں بھی کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. ان سے کیا مہربانی بد کرداری نہ کریں کسی قسم کی. میں بھی ادا کرتا ہوں. تو یہ خان صاحب نے پھر یہ کیا. اتنا میں آپ کو یہ کہ اب جب تازہ ہوا تو اس میں پھر خان صاحب نے صدر الوی کو انوالو کیا، اور خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ ہماری پارٹی نے وہ صدر کے پاس لے گئے. لیکن خان صاحب کسی بھی طور مسلم کام لینے والے نہیں. تو لہذا کھڑے ہیں جو جب ہم 9 مئی کی رات کو کھڑے تھے، یعنی کوئی ہمارے ساتھ نہ کوئی فیور ہیں. تازہ ترین آپ نے دیکھا نا، انہوں نے ہم سے یہ نشستیں چھین لی، ریزرو سیٹیں. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر طاقتور حلقوں سے کوئی بات ہماری چل رہی ہوتی. اصل میں مروت صاحب صبح کو جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کل صبح تو پہلا روزہ ہے، چند گھنٹے کے بعد ہم نے سحری بھی کرنی ہے انشاءاللہ. تو میں رمضان کی آمد ہے اس لیے میں کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن میری دل کی خواہش ہے کہ آپ لوگ کی اب کے پی کے اسمبلی میں اتنی واضح اکثریت ہے اور آپ لوگ وہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں، تو ذرا پرویز خٹک پہ مالن جبا کیس میں، بی آر ٹی کیس میں، یہ باقی وہ ڈیم کنسٹرکشن میں، ان ساری سونامی جو ہے ملین ٹری بلین ٹری سونامی، ان کے ذرا آپ حساب بھی تو نکالیں نا وہاں پہ پکڑ کے. پتہ تو چلے نا کتنے بلین کھایا ہے انہوں نے، جو اب یہ فیسلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کس لیے فیسلیٹیٹ کریں گے، کیوں کریں گے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ پرویز خٹک سے زیادہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے پرویز خٹک سے بھی زیادہ جو ہیں میں محمود مثال دیتا ہوں. محمود خان نے جو دولت کمائی ہے اور جس انداز میں کمائی ہے، بالخصوص مائننگ کے شعبے سے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی ہمارے ریڈار پہ. لیکن میں بحیثیت وکیل، اور جب ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی پہ یقین کرتے ہیں، تو لہذا سرکار کے اختیار کو اپنے ذاتی انتقام کی تشفی کے لیے استعمال کرنا، یہ قانون کے حکمرانی کے نوشن سے جو ہے متضاد ہے. یہ ضرور میں کہوں گا کہ جہاں جس شخص کو قانون جس طرح ٹریٹ کرتا ہے وہ اسی طرح ٹریٹ ہوگا. تو لہذا یہ قانون پہ ہم چھوڑیں گے کہ قانون اگر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچتا ہے تو یہ جائیں گے. لیکن اس میں یہ ایلیمنٹ نہیں ہوگا کہ میں بحیثیت شیر افضل پیچھے لگ جاؤں اور کہوں کہ جی یہ فلاں کیس کو ذرا ترجیح دیں، فلاں کے ٹھیک ہے، پیچھے جو بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اور اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے تمام حکمران جو ہیں وہ اسی طرز حکمت پہ چلیں. اور یہی سیدنا علی مرتضیٰ کا کال بھی تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب پہلے میں اللہ کے راہ میں جنگ کر رہا تھا، اب ایک شخص نے، بدبخت نے، ذلیل آدمی نے ان کے چہرے مبارک کی طرف جب اس نے کوشش کی گند کی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میری ذاتی جنگ ہو گئی، تو اب میں نے نہیں اس میں مارنا. تو یہ ہم باتیں تو کرتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. آپ نے جو بات کی اس سے میں نے پکڑ لیا اس بات کو، اور اللہ کرے کہ پاکستان میں اور لوگ بھی اس کو پکڑ لیں اور اس پہ عمل بھی کریں. شیر افضل مروت صاحب، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تحریک انصاف کے بہت لوگ ہیں جو بیچارے مس گائیڈڈ ہیں، جن کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا تنظیمی ڈھانچہ مان لیں یہ تو تتر بتر ہوا ہے، یہ تو پہلے اچھے وقتوں میں نہیں تھا، تو اب کہاں سے ہونا. تو اب کم از کم ہم کوئی 2-3-4 ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ہم ایک نشست کریں، جس میں جب لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور پارٹی کے آپ کے سپورٹرز کے آتے ہیں تو ان کے جواب تو ان کو مل جائیں، اور آپ ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ اپنے بانی پارٹی کو ان کو تو بچائیں کہ بھئی یہ لوگوں کی آواز ہے اور یہ وہ شکایت کر رہے ہیں، تاکہ کمیونیکیشن تو ہو نا. آپ کے تو بیچ میں لوگ عدالتوں کے آگے جھوٹ بولتے رہے ہیں جا کے کہ آپ عمران خان کے کیسوں میں،
اور عدالتوں سے جھاڑ گا کے باہر آ گیا. میں کیا کہوں، سارے ہمارے دوست ہیں، سارے ہمارے جاننے والے ہیں. آپ کی بات درست ہے. اور یہ پنجاب میں ہماری تنظیم جو ہے، بالخصوص پنجاب میں ہماری تنظیم جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کی تنظیمیں ہر صوبے میں رکھیں، تاکہ ایسے تو ٹیئر 2 ٹیک اوور کر سکیں. اب جو ہے جب حکومت یا اختیار جو ہیں، شاید میں اب یہ کہنے میں ایک بجانب ہوں گا کہ فی الوقت مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اختیار جو ہے اب صحیح معنوں میں پولیس یا ڈی سی خود استعمال کر رہا ہے. پہلے یہ ڈی سی اور پولیس جو ہیں یہ استعمال ہوتے تھے، تو استعمال ہونے میں یہ ان کے عمل جو تھا نا وہ اتنا تیز تر ہوتا تھا، اتنا مضر ہوتا تھا، اتنا ناگہانی ہوا کرتا تھا. لیکن سیاسی ورکروں نے تو ساری عمر ان کو تو بکتا ہے، لیکن ان کا وہ روپ اس لیے تیز تھا یا مہلک تھا کیونکہ وہ استعمال ہو رہے تھے. اب جب یہ اسمبلیاں بنی ہیں، میں خود ذاتی طور پر یہ فیل کر رہا ہوں کہ شاید اب ہمارا واسطہ جو ہے وہ اب پولیس سے پڑھنے والا ہے، یا سرکار ڈی سی سے پڑھنے والا ہے، یا ڈی پی او یا آئی جی سے پڑھنے والا ہے. یہ تھوڑی سی آسانی ہے میرا خیال ہے، جب تک کہ دوبارہ کوئی ایسے حالات نہ پیدا کیے جائے کہ ان کا اختیار جو ہے وہ دوبارہ کوئی کنٹرول میں نہ لے. تو مروت لہٰذا صاحب، آپ کا نا آج میں نے بڑا وقت لیا، اور مجھے پتہ ہے آپ نے پشاور بھی نکلنا، اور آپ رات کے اس ٹائم پہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں. سوال تو بڑے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر صحیح. میں نے آپ کو کہیں پہ ٹوکا اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ کا بھی موقف اور آپ کی پارٹی کا موقف بھی لوگوں کو کھل کر پتہ چلے، پھر میں اپنے اختلافات کروں کہ ہاں جی مجھے تو اس بات سے اختلاف ہے. تو آج میں نے زیادہ اس لیے آپ کو بیچ میں کاٹا پیٹی نہیں کی ہے. اگلی نشست پہ فارم 45 اور فارم 47 پہ بات کریں گے. اگلی نشست میں پشاور ہائی کورٹ کا بھی بتاؤں گا کہ اس پہ جو الزامات لگتے ہیں ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے. اگلی نشست پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر جو لیڈرز ہیں وہ 9 مئی کے بعد کچھ تو چھوڑ گئے اور کچھ کمپرومائز ہوئے، کچھ سہولت کاری کرتے رہے، اور بعد میں ان لوگوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. پھر جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہم ابھی تک خان صاحب کو وہ قانونی اچیومنٹ جنگ میں نہیں دلا سکے جو کوئی بھی دوسرے ملزم کو جو ہے حاصل ہو چکی ہوتی. پھر جو ہے بہت ساری چیزیں اور ہیں، بین الاقوامی سیاست پہ بھی کچھ بولنا تھا، لیکن جب بھی آپ نیکسٹ نشست رکھیں گے یار زندہ صحبت باقی. آپ کو یہ بھی بتاؤں جیسے ہم نے کے پی میں کنونشن کا آغاز کیا، نہ کہ صرف کنونشن کیے خیبر سے کراچی تک، بلکہ کامیاب کنونشن کیے. نتیجہ 8 فروری کو قوم نے خان کے اس شعور کی بنیاد پہ جس طرح ووٹ سے پی ٹی آئی کو نوازا. بہت ساری باتیں آپ کو بتانی ہے، لیکن اگلی نشست جب بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اٹینڈ کروں گا. بڑی مہربانی ہے آپ کی شیر افضل مروت. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.